السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا نے جب بھی بات کی ہے، جمع غفیر میں کی ہے، گروہوں میں کی ہے، جماعتوں تنظیموں میں کی ہے، فرقوں میں بٹ کے کی ہے۔ اگر میرا کوئی بھائی کوئی بہن تنہا مل کے کبھی سوچے تو انشاءاللہ آج کی کانفرنس کا ایک ایک عنوان، ایک ایک موضوع اس کے دل کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ میرے ذمہ جو عنوان لگا ہے کہ میرے پیغمبر کے سارے اصحاب ایمان کا معیار ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ مختصر گفتگو ہوگی، لیکن کوشش ہوگی کہ یہ سبق بچے کو یاد ہو جائے۔ آپ مجھ سے پہلے سن رہے تھے کہ یہ فوج سے جو پیار ہے اس لیے کہ وہ زمینی سرحدوں کی محافظ ہے۔ کائنات نے دو ہی طرح کی تقسیم دیکھی ہے، علماء ہیں دینی سرحدوں کے محافظ، لیکن کائنات نے اگر زمینی اور دینی دونوں سرحدوں کے محافظ ایک ساتھ دیکھے ہیں تو وہ میرے پیغمبر کے اصحاب ہیں۔ وہ جو دن کو گھوڑوں کی پیٹھ پہ سوار ہوتے تھے، رات کو مسلح پہ بھی شاہ سوار ہوتے تھے۔ معیار ایمان کیا ہے؟ ایمان کے 6 رکن لے لیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کا تعارف۔ جاؤ لوگوں، اگر میرے پیغمبر کے اصحاب نہ ہوتے رضوان اللہ علیہم اجمعین تو آج کسی جگہ قل هو اللہ احد کی صدا نہ ہوتی، اللہ کا تعارف نہ ہوتا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ کی وحدانیت کے جو آج علماء ڈنکے بجا رہے ہیں، کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، مدارس چل رہے ہیں، گفتگو گفتار جاری ہے، اگر پیغمبر کے اصحاب نہ ہوتے آج توحید کا تعارف نہ ہوتا، اللہ کی پہچان نہ ہوتی، ربوبیت کا پتہ نہ ہوتا، الوہیت کسی کو یہ معلوم نہ ہوتی، اور اللہ کے اسماء اور صفات کی وہ عظمت، آج جو علماء بنے پھرتے ہیں کبھی علماء نہ ہوتے۔ حضرات، دوسرے نمبر پہ ایمان کے اندر جو رکن ہے وہ ملائکہ کا تعارف ہے۔ یہ کس نے بتایا اور یہ علم کہاں سے آیا؟ کتاب بدء الوحی میں اگر میرے پیغمبر کے اصحاب نہ ہوں، وہ روایت، وہ جملے، وہ کلام، وہ الفاظ، وہ کلمات جو اللہ کے ملائکہ اور فرشتوں کا تعارف بن گئے، جبریل کون ہے، ملک الموت کون ہے، اور اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ملائکہ کون ہیں، جنت میں کن کی ڈیوٹی، جہنم پہ کن کی ڈیوٹی، سائحات فی الارض کون ہے، اگر دین سے میرے پیغمبر کے اصحاب نکال دیے جائیں تو فرشتوں کی معلومات ختم۔ ایمان میں اگر ان تؤمن باللہ وملائکتہ، ملائکہ کو مانتے ہو، جانتے اور پہچانتے ہو کہ اللہ تعالی نے جو بیت المعمور بنایا ہے وہاں ایک دن میں 70,000 فرشتوں کی انٹری، اور جو ایک دفعہ داخل ہو جائے دوبارہ پھر جو ہے وہاں جانے کی اللہ نے ان کے لیے ٹائمنگ نہیں رکھی۔ یہ خبریں اگر میرے نبی کے اصحاب نہ ہوتے، راوی نہ ہوتے، روایت نہ ہوتی، ایمان کے بیان نہ ہوتے، معیار ایمان نہ ہوتا۔ تیسرے نمبر پہ وَكُتُبِهِ، جاؤ لوگوں، اگر آج تورات کے بارے
अखबार मौजूद, किताबुल्लाह के अंदर उसके तज़किरे मौजूद, किताबुल्लाह की कोई आयत न होती अगर मेरे पैगंबर से ये सुना मेरे नबी के असहाब ने ना होता, उन्होंने लिखा ना होता, दर्ज ना किया होता, सीनों में सुदूर में और सुतूर में जो है वो महफूज न किया होता, तौरात ज़बूर इंजील के तज़किरे ना होते, उन पे मोमिनों के ईमान की बात ना होती और फिर उनके मनसूख होने की खबर ना होती, और किताबुल्लाह की एक एक आयत का तज़किरा और उसकी हिफाजत अगर पीछे देखें ये ईमान की असास है, तो मेयारे ईमान के ऊपर पीछे पहरा देने वाले मेरे नबी के असहाब हैं। कदर बनती है, सलूट बनता है, सलाम बनता है, इज्जत बनती है, एहतराम बनता है, वकार बनता है, गाली नहीं बनती। हजरात अपने बच्चों को सिखाओ, मेरे वो नौजवान जो अपने लोगों में बैठ के, अपनी मजलिसों महफिलों में बैठ के, अपने जो है वो थड़ा ग्रुप मंजा ग्रुप में बैठ के कहीं बैठ के भी बोलें, कभी तन्हाई में सोचना कि जिस कुरान को इतनी आसानी से आज पढ़ा जा रहा है, तिलावतें हो रही हैं, तरन्नुम है उसके अंदर, माशाअल्लाह उसके अंदर बड़ा कुछ जो है वो आपको सुनने में मिलता है, महसूस होते हैं। अगर ये हस्तियां ना होती, इनके चेहरे ना होते, इनके खून ना होते, इनकी कुर्बानियां ना होती, आज किताबुल्लाह की आयात ना होती। और चौथे नंबर पे ईमान की बड़ी दौलत और अरकान में से रुकन व रुसुलही, आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तलक और ईसा से लेके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलक लोगों खत्मे नबूवत का पहरा उन्होंने तलवार से भी दिया, गुफ्तार से भी दिया। और किताबुल्लाह की आयात मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, अगर मेरे नबी के असहाब ना होते, ये कातिबीन वही ना होते, ये इन आयात के हाफिज और मुहाफिज ना होते, बयान करने वाले ना होते, हजरात नस्ल दर नस्ल आगे सनद न चलती, आज आपके सीनों में और मेरे सीनों में ये आयात ना होती, खत्म नबूवत का अकीदा ना होता, मोहम्मद रसूल सल्लम की रिसालत के तज़किरे ना होते। दुश्मन तो बड़े थे मगर दुश्मनों की दुश्मनी को सीने पे सह के, जानों पे सह के, तीरों तफंग खा के हजरात एक एक जिस्म के अंग पर जो है वार सह करके उन्होंने अगर ईमान का मेयार मुकर्रर किया है, उनको एहतराम नहीं दे सकते तो कम अज कम उनके बारे में बुरा तो मत सोचिए, बुरा तो मत बोलिए। आइए, अगर कलमा पड़ा है, आपको अपने ईमान पे फख्र है, तो आखिरत मरना है कि नहीं, वबिल यौमिल आखिर, अगर इसको मानते हो कि कल है, मौत है, कब्रिस्तान है, शहर खामोशा है, अबाओ अजदाद की कब्रें हैं, हजरात उन्होंने अपनी शहादतों के नजराने पेश करके दास्तानें लिखी है कि अगर मौत से कोई बंदा डरा है दुनिया में तो वो मैं और आप हैं जो न डर होके मैदानों में उतर गए, मार के बपा कर दिए, बदर सजा के रख दिया, ओहद के अंदर जो है वो दास्तान रकम की। हजरात वो अहज़ाब और खंदक जब पूरी दुनिया की जमातें चढ़ी हुई, जब वो मैदान में न डर बन करके उतर गए, तो मेयारे ईमान उनका सीना अगर डर था तो सिर्फ अल्लाह का, किसी और का डर नहीं था। आप उठें और कहें, उनके ईमान पे बहस करें। आप और मैं कौन होते हैं कि जिनको आसमान वाले ने, और जितनी भी तहरीरें आपके पास हैं, किताबें हैं, इबारतें हैं, लोगों ये कभी ना होती अगर उनकी जिंदगी और उनके नजराने, बीवी बच्चे उनके भी थे, आल औलाद उनकी भी थी, कारोबार उनके भी थे, मुआमलात वो भी थे। कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना, वो अपने खून से दास्ताने रकम करके गए। और अमवात में अगर जाएं लोगों, एक एक गज़वे के अंदर उन्होंने जैसे ईमान की हिफाजत की, और मैं यही जिक्र कर दूं, मेयारे ईमान पे आए हो, व बिल कद्रि खैरिही व शर्रिही। रिवायत तो आपने सुनी होगी, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूली।
دوسرے جملے بھی سنے ہیں نا، وہ اطرتی، اور میری اطرت اور میری آل، معیار ایمان دیکھیے میرے نبی کے اصحاب کا۔ میں زیادہ بات لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ جب لوگوں نے پیغمبر کو ابتر ہونے کا تانا دیا، بے اولاد ہونے کا تانا دیا، رب نے آل سے نوازا، اور جب حیدر کرار نے بدر میں اکیلے جو ہے وہ 23 بڑے سرداروں کے سر کاٹے اور دنیا کو دکھایا کہ ایمان کے لیے جسم اور جان کا رشتہ، خون کا رشتہ مضبوط نہیں جتنا ایمان میں یار بناتا ہے۔ لوگ علی کے حیدر کرار کے اہل بیت کے دشمن بنے۔ جب میرے پیغمبر نے 28 غزوات سجا دیے اور لوگوں 60 سریات دنیا کو دکھا دیے، پھر اس آل کی جب دنیا دشمن بنی، صدیق اکبر نے 15 غزوات ایران کی طرف، اور اسی طرح منکرین زکات سے لے کے مرتدین تلک، ختم نبوت کے منکرین سے لے کر کے شام کی فضاؤں اور حدود تلک، اہل بیت تک، اطرت تک کسی کو نہیں پہنچنے دیا، پہرے دے کے دکھا دیے۔ ایمان کے بھی محافظ، نبی کی آل کی جان کے بھی محافظ جناب عمر ابن الخطاب آئے، وہ اطرتی کو کیسے سنبھالا، 60 غزوے لگائے، لوگوں ایران تلک، عراق تلک، مکران بلوچستان تلک، یہاں سے ترکی تلک، پھر جو ہے ادھر سے آگے چلتے جائیے یورپ کی ہواؤں فضاؤں تلک، وہ طرابلس، وہ مغربی تلک، وہ افریقہ تلک۔ کون سی جگہ ہے جہاں لوگوں کو ان کے گھر میں داخل نہیں کر دیا؟ ایمان تو بڑے دور کی بات ہے، تم میرے نبی کی آل تک پہنچو، مدینے میں رہ کر کے حفاظتیں کر کے دکھائیں۔ بات آگے بڑھ گئی، جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے، وہی دور ہے، اطرت کی حفاظت کر کے دکھائی۔ جناب علی المرتضیٰ کو کوفہ میں جا کر کے شہید کیا گیا، کوشش کی گئی، جناب حسن پہ وار کیے گئے، زہر دلوائی گئی کہ جناب معاویہ سے صلح کیوں کی ہے، مگر ایمان کا معیار دیکھیے، جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 20 سالہ دور میں نبی کی اطرت تک، آل تک، ایمان تک، اہل ایمان تک کسی دشمن کی گرم ہوا نہیں لگنے دی۔ 2-3 دن کی بات کیا تھی، 1 ہفتے کی، کہ جناب کے ہاتھ میں بات آئی اور معاملہ سارا دوسری طرف چلا گیا۔ 58 برس کی کہانی ہے، 1-2 دن کی نہیں، 60 برس کی کہانی ہے۔ ایمان پہ بھی پہرے، اسلام پہ بھی پہرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یا دیگر ائمہ محدثین نے جتنی کتابوں کے ابواب باندھے ہیں، ایک ایک باب لے لیں، سب کے حافظ بھی صحابہ، محافظ بھی صحابہ۔ ان کو اگر کم از کم جزا میں سلام نہیں کہہ سکتے، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ نہیں کہہ سکتے، تو کم از کم تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ضرور کہ یہ لوگ گالی کے مستحق نہیں، یہ محسن ہے، اور محسنوں کو عزت دی جاتی ہے، محسنوں کو عزت دی جاتی ہے۔ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔